بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، آخری 8-10 دن انتہائی اہم نوعیت کے ہیں، اور اس وجہ سے نوعیت کے ہیں کہ 15 جماعتی حکمراں اقتدار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے مسلم لیگ نواز۔ اور مسلم لیگ نواز کا ایک ہدف تھا ان 15-16 مہینوں میں، وہ ہدف تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، ابھی تک ان کو یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا، اور عمران خان بدستور موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی موجود ہے۔ اس دوران بہت ساری قانون سازی کرنے کی کوشش کی، قانون سازی کی بھی گئی، اور کچھ قانون سازی میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ فار ایگزامپل جو آخری قانون سازی کی گئی کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی گئی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث کا بہانہ کر کے، لیکن وہ بل جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور اس میں مزاحمت ہوئی۔ اتحادی جماعتیں بھی مزاحمت کے لیے آ گئیں، اور حکمراں اتحاد کے اندر بھی حکمراں جماعت کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ بل جو ہے وہ قانون نہ بن سکا اور سینٹ میں پینڈنگ ہے۔ لیکن اب ایک جو معاملہ ہے، اب ایک واضح طور پہ آج کا دن جو تھا، ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ واقعتاً عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دلوانا چاہتی ہے حکومت ہر صورت میں، اور توشہ خانہ کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیچھا کیا جا رہا ہے جیسے ایس ٹی ایس کوٹکنہ کیس میں مسلم لیگ نواز اس وقت کی شریف فیملی جو ہے وہ پیچھا کر رہی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے مقدمات کی، اور جسٹس ملک قیوم صاحب کو فون کیے جا رہے تھے، جسٹس راشد عزیز صاحب کو اپروچ کیا جا رہا تھا، اور ہر صورت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوانا چاہ رہے تھے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جب آیا تو سارے کا سارا جو کچا چٹھا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا تھا کہ کس طریقے سے شریف فیملی مقدمات کا پیچھا کر رہی تھی عدالتوں میں جا کے۔ اب اسی نوعیت کی مثال ہے یہ توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں بھی ہر صورت میں اب 8-10 دن رہ گئے ہیں، ان 8-10 دنوں میں مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی ہر صورت میں چاہتی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو جائے اور عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ استعمال کر رہی ہے ایف آئی اے کو، وہ استعمال کر رہی ہے اپنے پروسیکیوٹرز کو، وہ استعمال کر رہی ہے اپنی اسٹیٹ مشینری کو، حکومتی مشینری کو، اور فل پریشر ڈالا ہوا ہے۔ آج کا جو امپورٹنٹ دن تھا، آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بال بچے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب آج اپیئر ہوئے توشہ خانہ کیس میں اور ٹرائل کورٹ میں، اور انہوں نے نہ صرف ٹرائل کورٹ میں اپیئر ہوئے، وہ تمام عدالتوں میں اپیئر ہو رہے ہیں، لیکن توشہ خانہ کی عدالت کا اور دوسری عدالتوں کے رویوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، 2 جگہوں پہ پیش ہوئے، 9 مئی کے معاملات تھے، اور ایک طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت تھی، اس میں 15 اگست تک توسیع کر دی گئی، اور جو رولز اور پروسیجر کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور عدالت میں پیش ہوئے، جج صاحب چھٹی پر تھے، وہاں پہ بھی 15 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ اس طریقے سے یہ ہے 9 مئی کا معاملہ، اور کیونکہ 9 مئی کو پہلے نون لیگ نے 9 مئی کو فوکس کیا ہوا تھا، اس میں دال نہیں گلی، تو اس کے بعد پھر توشہ خانہ، اور توشہ خانہ کے ساتھ پھر سائفر، اور سائفر کے ساتھ پھر القادر ٹرسٹ، یہ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ فوری طور پہ اصل ہدف یہ ہے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، نااہل کرنا ہے جانے سے پہلے، کیونکہ 8-10 دن رہ گئے ہیں، ان جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو ہدف بنانا ہے، تو اس کے لیے توشہ خانہ کی عدالت کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ وکلا کو بھی لے کے جاتے ہیں، پریشرائز بھی کرتے ہیں، ان کا آڈیو لیک بھی ہو چکی ہے کہ واقعتاً توشہ خانہ کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہسٹری بتا رہا ہوں ان کی۔ آج بھی جو کچھ ہوا توشہ خانہ میں، آج بھی ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب پہ بہت زیادہ اعتراضات عائد کیے جا چکے ہیں، اور ان کی فیس بک، ان کی پوسٹیں جو ہیں وہ ساری منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ واقعتاً وہ ایک دشمنی کا رویہ ہے، لیکن وہ تمام تر اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے وہ بضد ہیں کہ میں نے ہی یہ کیس سننا ہے۔ اس کے بعد اگلا ریلیف ملنا ہوتا ہے ہائی کورٹ سے۔ اب جب یہ اعتراضات آئے ہمایوں دلاور صاحب پہ تو ہائی کورٹ اپروچ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کو اپروچ کیا گیا، وہاں پہ وہ 7 دن علیل رہے آنریبل چیف جسٹس جو ہیں۔ 7 دن کے بعد وہ آئے تو انہوں نے جو مقدمہ سنا تو مقدمہ سن کے واپس انہی ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا کہ آپ ان 7 سوالوں کے جوابات تلاش کریں اور ان 7 ڈائریکشنز کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے کیا کیا، وہ 7 دن کے بجائے 3 دن کے اندر یک طرفہ طور پہ وہ سماعت مکمل کر کے آرڈر جاری کر کے اور ٹرائل شروع کر دیا، دوبارہ رجوع کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ۔
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے. پھر سپریم کورٹ پہنچے. سپریم کورٹ نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ ان ساری درخواستوں کو متفرق، تمام درخواستوں کو یکجا کریں اور اکٹھا سنیں اور تمام ایشوز کو ایڈریس کریں. اب معاملہ ہے ارجنٹ نوعیت کا، اور اس طرف کیونکہ جو اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ٹرائل پہ ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ابھی تک آج تک کوئی ریلیف نہیں مل سکا. اور ٹرائل کورٹ جو ہے ہمایوں دلاور صاحب، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ سماعت، روزانہ کی بنیاد پہ بھی نہیں، روزانہ 3 4 سماعتیں کر کے وہ سماعت آگے بڑھا رہے ہیں اور ٹرائل آگے بڑھا رہے ہیں. اب جبکہ الیکشن کمیشن سے ریکارڈ مانگا گیا تھا، وہ ریکارڈ نہیں ملا اسی کیس سے متعلق، تو اسلام آباد ہائی کورٹ پھر رجوع کیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر دیکھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود انہوں نے کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا اور نہ ہی فوری ریلیف دیا، اور ٹرائل چل رہا ہے. وہ ٹرائل جس پہ انلیگل ہونے کا پورا ایک چارج شیٹ ہے عمران خان صاحب کے وکلا کی، اور سینئر وکلا ہیں، خواجہ حارث صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، اور سب کے سب بہت ہی فوجداری مقدمات کو سمجھتے ہیں. چونکہ یہ ایک ہدف مقرر کیا ہوا ہے اور عدالت کے اندر بھی غل غپاڑہ کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی وکلا جو ہیں کمرہ عدالت میں موجود تھے دونوں طرف سے، اور نون لیگ کے وکلا عطا تارڑ صاحب یہ کیوں آتے ہیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر 3 تاریخ کی تاریخ دے دی، 3 اگست کی. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ 3 تاریخ کو سماعت کی جائے گی، 3 اگست کو. اب چھٹیاں ہیں اسلام آباد میں، چھٹیاں ہیں، چین کے نائب وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، آج بھی چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، لیکن چھٹیوں کے باوجود ٹرائل کورٹ اپنا کام کر رہا ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ تھی توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے فائل کی گئی تھی، وہ مقرر کی گئی ہے. اب 3 اگست کو انہوں نے سننا ہے، اور ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور پہ اعتراض اٹھا رکھا ہے، وہ بھی اب 3 اگست کو انہوں نے کہا وہ سنیں گے. جبکہ 1 اگست اور 2 اگست نون لیگ کی کوشش کیا ہے؟ نون لیگ کی کوشش یہ ہے، حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر آنے سے پہلے ہمایوں دلاور جو ہیں عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں اور ایک حکم جاری کر دیں، بے شک وہ یک طرفہ کر دیں. کیونکہ آج ہمایوں دلاور صاحب نے یہ کہا کورٹ میں کہ اگر آپ بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حکم نہیں، آپ حکم سے کیوں ڈر رہے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے کہا بھی کہ جب تک پروسیڈنگ مکمل نہیں ہوتی، ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، سپیریئر کورٹس میں ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ اس کو مؤخر کر دیں. اور پھر ایک اور کام کیا گیا، اسی دوران ایک اور کام کیا گیا کہ کل جو جاری کیا گیا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ججز کا چھٹیوں کے دوران، کیونکہ 1 ستمبر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، 1 اگست سے 31 اگست تک 1 مہینے کی چھٹیاں ہیں موسم گرما کی. تو اس میں جج ہمایوں دلاور کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی، وہ پورا مہینہ چھٹی پہ تھے. لیکن آج وہ دوبارہ جو جاری کیا گیا، حاضری شیٹ جاری کی گئی، اس میں موجود تھے جناب ہمایوں دلاور صاحب، ان کو دوبارہ واپس لایا گیا کہ نہیں آپ چھٹیوں میں بھی کام کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ اپنے ہر صورت میں نمٹا کے سزا دے کے پھر جانا ہے، یہ ہے بنیادی بات. تو اس کے بعد یہ ایک کورٹ روم کے اندر، آج کورٹ روم کے اندر بھی جب ہمایوں دلاور صاحب، عمران خان صاحب موجود تھے، گئے ہوئے تھے، 342 کا بیان ریکارڈ، تو شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمیں آج ہی ملا ہے، ہمیں کچھ وقت دے دیں اس سوالوں کے جواب دینے کا، ہمیں کچھ مناسب وقت دے دیں. لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب نے وہ وقت نہیں دیا، اور انہوں نے کہا نہیں، صبح دوپہر شام یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے آج بھی ہیئرنگ 3 دفعہ ملتوی کی اور 3 بجے کا وقت مقرر کیا. اس وقت خواجہ حارث صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہوئے تھے. وہاں پہ پھر انہوں نے اپلیکیشن فائل کی، درخواست فائل کی، اور اس میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر ٹرائل کورٹ، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد ہے تو ہماری تو ساری کی ساری درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، اور پھر تو کہا جائے گا کہ جی اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ پہلے ہو چکا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اس لیے آج پھر سپریم کورٹ گئے خواجہ حارث صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، وہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن فائل کر کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اپنا مدعا بیان کیا، اوپن کورٹ میں بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں اور ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا یہ کیس آپ سنیں.
تو خواجہ حارث صاحب اور بیرسٹر گوہر آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، وہاں رجوع کیا اور انہوں نے ایک درخواست اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ ان کا کیس ارجنٹ بیسس پہ سنا جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں سنوائی نہیں مل رہی اور ہمیں وہاں پہ ریلیف نہیں مل رہا۔ حکم امتناع نہ دینے سے ٹرائل کورٹ میں سماعت مکمل ہو جائے گی، اور اگر سماعت مکمل ہوگی تو ہماری ساری کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپیل فوری طور پہ جو سماعت کے لیے نہ صرف سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی درخواست دی۔ اس کا پھر یہ ہوا کہ جو نمبر ہے وہ لگ گیا سپریم کورٹ میں، جو عمران خان صاحب کی پیٹیشن تھی اس کا نمبر لگ گیا ہے، اور اب ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی جائے گی، اور اس کے اکارڈنگلی اس مقدمے کو کل یا پرسوں سنا جا سکتا ہے، اور پھر یہ اب ہو سکتا ہے کہ بینچ نمبر 1 یعنی کہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس خود عمر عطا بندیال صاحب اس مقدمے کو سنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ابھی فوری طور پہ ایڈریس نہ کی گئیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست پہ نمبر بھی لگا دیا، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کل یعنی کہ 1 اگست کو مقرر کرنے کی درخواست بھی کیا، اس پہ ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا جب تک کہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا صورتحال برآمد ہوتی ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حکومت جو ہے توشہ خانہ کا پیچھا کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ورنہ یہ ضرورت نہیں تھی کہ ایک ہی جج جس پہ اعتراضات ہیں، جس کی فیس بک آئی ڈی سامنے آ چکی ہے، اس کی پوسٹیں، ان کا مائنڈ آ چکا ہے، عمران خان صاحب سے وہ کس حد تک جو ہے سیاسی دشمنی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اپنی پوسٹوں میں اپنا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بضد ہیں کہ نہیں وہی کیس ہوگا، وہیں پہ ہوگا، وہی ٹرائل کریں گے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور وہ بھی کسی اور جج کو بھی منتقل نہیں ہو رہا معاملہ، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اعتراض کیا ہوا عمران خان صاحب نے۔ بہرحال یہ ایک آج کا امپورٹنٹ دن تھا، لیکن اگلے دن بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان 7 دنوں میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، سزا دلوا دی جائے۔ تو بہرحال اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ان کے کمرہ عدالت میں پہنچ چکی ہے درخواست، تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔